گر گیا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز و دوستوں، گزشتہ 2 جمعہ سے ایک سلسلہ جاری ہے. دنیا میں سب سے قیمتی اور سب سے بڑا علم ہے اللہ کو پہچاننا. اس سے دنیا کی زندگی بھی چمک جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. 2 جماعت میں اللہ کے وجود کے بارے میں بات ہوئی. اللہ ہے نہیں ہے، اس کی عقلی دلیلیں کیا ہے، سائنٹیفک دلیلیں کیا ہے. چونکہ ہمارے نوجوان اسکولوں میں، کالجز میں ہر چیز کو سائنسی انداز میں پڑھتے ہیں تو سوچ سائنسی ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے وجود کے دلائل اور دنیا میں اللہ کے بارے میں جو مختلف مذہبوں کے نظریات ہے اس کی کمزوری کو بتایا گیا. اب اللہ تعالیٰ کے وجود کو سمجھنے کے بعد اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کے ناموں کا جاننا اور اللہ کی صفتوں کا جاننا اہم ہے. ناموں اور صفتوں سے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے. کسی بھی چیز کی پہچان، نام جو رکھا جاتا ہے، اگر شخصیت کا نام ہے تو پوری صفات، بنیادی صفات کو سامنے رکھ کر نام رکھا جاتا ہے. نام میں اس کی پوری پہچان چھپی ہوتی ہے. تو اس لیے امت میں یہ متفقہ چیز ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا علم، اشرف، سب سے بڑا علم وہ اللہ کے اسماء اور صفات کا علم ہے. جتنی اللہ تعالیٰ کی پہچان، معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. ظاہر ہے اللہ کو جتنا زیادہ جانیں گے، قریب سے پہچانیں گے تو اتنا ہی ایمان بڑھے گا، ایمان کی تفصیل بڑھے گی. اور اس علم سے، اللہ کے ناموں اور صفتوں کے علم سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل کے اندر بڑھ جاتی ہے، خوف اور خشیت وہ پیدا ہوتی ہے، اور اللہ ہی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور صرف اللہ کے لیے ہر کام کرنا، جینا مرنا، وہ صفت پیدا ہوتی ہے اگر یہ علم اچھی طرح سے دل میں بیٹھ جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علم ہے یہ روح کی غذا ہے. ہماری روح کو اللہ کی طرف بڑی لپک ہے، تڑپ ہے، اللہ کی پھونک ہے. اللہ کے بارے میں جتنا علم کھلتا جاتا ہے روح کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور یہ موضوع جس پر جتنا کھل جائے اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی بڑی عطا ہے، نوازش ہے اللہ کی. اور اللہ کے ناموں کو، صفتوں کو اچھی طرح جاننے سے ہماری پرسنالٹی بھی بنتی ہے، نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے، عبادت میں مزہ آتا ہے، حمد کرنے میں، اللہ کا شکر ادا لانے میں، طبیعتوں میں چستی، نشاط پیدا ہوتا ہے. جب قریب سے پہچانیں گے تو شوق پیدا ہوتا ہے. صحیح بخاری مسلم میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، حدیث میں ہے 99 نام ہیں جو ان کو یاد کرے جنت میں داخل ہوگا. فرمایا من احصاها دخل الجنہ. ان ناموں سے بڑی تعداد وہی ہے
کہ ان سب میں اللہ کی محبت جھلکتی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ اسماء حسنہ جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے کوئی نام بھی عذاب پر دلالت نہیں کرتا۔ بظاہر عذاب والا دکھ بھی رہا ہے تو اس کی تشریح وہ کریں گے، بتائیں گے کہ اس کی عذاب کا نام نہیں ہے۔ اور ایک جو نکتہ ہے جو عارفین بیان کرتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں جو بھی واقعات ہو رہے وہ اللہ ہی کے مختلف ناموں کی تجلی ہے۔ مختلف نام حرکت میں آتے ہیں تو واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہستی ہی کا ظہور چاہ رہے ہیں کائنات میں، تو صفتوں کے ذریعے سے، ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کا، صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ کس نام کے اثر سے کیا ہو رہا ہے، اس موضوع پہ آدمی اگر غور کرے، کس واقعے کے پیچھے کون سی صفت، کون سا نام کام کر رہا ہے، اس سے اللہ کی عظمت، محبت بڑھتی ہے اور آدمی سرنڈر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے خاص تعلق کے لیے ایک دعا کی، بہت تڑپ کے دعا کی، تو اس میں حضور نے اللہ کے ناموں کا ہی کئی طرح سے واسطہ دیا۔ اے اللہ، آپ کے اس نام سے اگر میرا یہ کام ہو سکتا ہے تو کیجئے۔ تو کئی انداز سے اللہ کے ناموں کی دہائی دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حدیث آ رہی آگے۔ یہ جو اللہ کے ناموں کا علم ہے یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے۔ یہ اللہ کے نام صاف ستھرے، واضح معنی والے اور ہر پہلو کو بتانے والے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا مختلف پہلو سے تعارف ہو جاتا ہے، شخصیت سمجھ میں آتی ہے اللہ کی۔ دوسری قومیں اس معاملے میں ذرا محروم ہیں۔ قرآن سے پہلے جو عرب تھے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان میں اللہ یا خدا بولیے، اللہ بولیے، ایک بلند ہستی کا تصور تھا ان کے پاس، جس کو دنیا والے عام طور پہ اوپر والا کہتے ہیں نا۔ ایسی عربوں کے ذہن میں ایک ہستی ہے جو سب سے بلند ہے، سب پہ قابو رکھتی ہے، اور اس ہستی کا نام ان لوگوں میں اللہ ہی تھا۔ اللہ ہی کے نام سے وہ لوگ اس ہستی کو جانتے تھے۔ لیکن اس سے آگے اللہ تعالیٰ کے مختلف نام اور صفتوں کا تذکرہ نہیں تھا عربوں میں، تصور بھی نہیں تھا، تذکرہ بھی نہیں تھا۔ یہ جو دنیا میں شرک بہت پھیلا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ اللہ کی صفتوں کو نہیں جاننا۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں بھی قرآن میں شرک کی برائی کو سمجھایا ہے تو اللہ کے مختلف نام سمجھائیں کہ اللہ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہر ایک کے لیے الگ دیوی بنا کے پوج رہے تھے، الگ الگ شکتیوں کو مان رہے تھے۔ قرآن نے شرک کا طریقہ، رد کا طریقہ یہ ہے قرآن میں کہ اللہ کی مختلف صفات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قرآن میں۔ جب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کام بھی وہیں ہوتا ہے، یہ بھی وہیں ہوتا ہے، تو پھر ادھر ادھر کیوں جائے گا؟ تو عربوں نے کیا کیا تھا؟ بس اللہ کو تو مانا ایک اوپر کی ہستی کو، مگر صفات سے ناواقف تھے، الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ مورتیاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور عیسائی جو عرب تھے، جو عرب عیسائی ہو گئے تھے اس لیے کہ پڑوس میں رومی سلطنت تھی، تو وہ جو عرب عیسائی ہو گئے تھے ان لوگوں میں اور ایک نام رحمان کا بڑا چرچا تھا۔ وہ اللہ کے لیے وہ لوگ رحمان کا لفظ استعمال کرتے، اس لیے کہ عیسائیت میں رحم کا بڑا مقام ہے، تو رحمان، رحمت والا، یہ لفظ ان لوگوں میں تھا۔ اب یہودی جو ہیں ان کے جو اسفار اور صحیفے تھے، ان کی کتابیں، خاص اللہ کے لیے ان کا نام، ان کے پاس یہوہ نام تھا، یہوہ، مگر اس کے بارے میں تصور، یہ طریقہ یہ تھا کہ کسی کو یہ نام لینے کی اجازت نہیں تھی، اس نام سے اللہ کو مخاطب کرنے کی اجازت نہیں تھی۔
بس خاص لوگوں کو یہوہ. جیسے ہمارے ہندوستان میں چھوٹی ذات والوں کو وید پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. ایک طرف تو خدا کا کلام مانتے تھے لیکن لوگوں کو پڑھنے سے روکتے تھے. تو یہ یہوہ نام بھی ہر ایک کو لینے کی اجازت نہیں تھی یہودیوں کے پاس. اور ایک نام جو ہے عام جو تھا، رحیم نام تھا ان کے اندر. ان دونوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے کیا اوصاف ہیں؟ ذات میں جیسے سننا، دیکھنا، بات کرنا، یہ کسی کی پرسنالٹی کی بیسک چیزیں ہیں. تو ذات کو بتانے والے نام اور صفتیں، یا اللہ تعالیٰ کی ایکٹیویٹیز کیا کیا ہے، کیا کیا کرتے رہتے ہیں، اس کو بتانے والے ناموں سے تورات خالی. اللہ کی کتاب ہے مگر لوگوں نے سب تبدیلی کر کے غزر کر کے، اور پھر جس وقت جتنے علم کی ضرورت پڑتی گئی وہ اللہ نے کھولا. جتنا پورا علم اسلام میں ہے وہ شروع سے نہیں ہو، اس کو اللہ تعالیٰ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی اس کو اور کھولتے چلے گئے. دین کامل اسلام ہے. تو بہرحال تورات میں جو ہے اللہ کے اوصاف کو بتانے والے، اللہ کے ایکٹیویٹیز کو بتانے والے نام نہیں ہیں زیادہ. ان کے پاس اللہ کی صفات میں سب سے زیادہ جو تذکرہ ہے وہ رب الافواج. رب الافواج کہتا ہے، فرماتا ہے فوجوں والا، یہ نام ہے اللہ کا ان کے پاس زیادہ ہے. جو خدا کی صفات جلالی کا مظہر ہے، اللہ کا جو جلال ہے اس کو بتاتا ہے رب الافواج. قرآن مجید میں بھی وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے لشکر اللہ کے. تو اے فوجوں والے اس کا تذکرہ ہے. تو اس سے تو جلال، دبدبہ وہ ظاہر ہوتا ہے. عیسائیوں کی جو انجیل ہے اور ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں اس میں زیادہ اللہ کے لیے لفظ باپ استعمال ہوتا ہے. اے ہمارے باپ، اے ہمارے باپ. اب استعمال ہوتا ہے. وہ اس سے ان لوگوں کو غلط فہمی ایسی ہو گئی کہ واقعتاً وہ اللہ کو باپ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ماننا شروع کر دیا. انہوں نے کئی جگہ وہاں پر انہوں نے اپنے اللہ کو مخاطب کیا، اے میرے آسمانی باپ، اے میرے آسمانی باپ. تو وہ لوگوں کو غلط فہمی ایسی پھیل گئی، شیطان نے پھیلا دی کہ یہ بیٹے ہیں وہ باپ ہے. وہ اب کی جگہ پہ اسلام میں رب استعمال کیا اللہ نے. وہی الف کو ذرا سلا دیے تو رب بن گیا، تاکہ لوگ پھر غلط فہمی میں ایک تعبیر ہے وہ اب، ورنہ اللہ کسی کے ابا تھوڑی ہے. تو ان کے پاس جو ہے آسمانی باپ یہ لفظ زیادہ استعمال ہو کر ہے. اب یہ باپ بولنے سے صرف جو اللہ کی جو جمالی پہلو ہے، رحمت کا ایک پہلو ہے، شفقت کا پہلو ہے، وہ تھوڑا ادا ہوتا ہے. اس میں بھی باپ بولنے سے ایک جسم کا تصور آ جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے، پھر مادی چیز سامنے آتی ہے، جسم کا تصور آتا ہے. پھر ان لوگوں میں جو بعد میں عقیدہ بہت پھیلا تثلیث کا، ٹرینٹی کا، کہ 3 خدا بنا دیا انہوں نے ایک خدا کو. عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم موحد ہیں، ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، اس سے ہٹتے نہیں وہ لوگ، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. لیکن اس ایک کو انہوں نے 3 کہہ دیا کہ جو اللہ تھا، اللہ ہی کی ایک صفت نے عیسیٰ کا روپ لے لیا. تو باپ، بیٹا اور مریم، اور باپ، بیٹا، روح القدس حضرت جبرائیل، یہ تینوں کو بھی وہ لوگ خدا ہی کا مظہر سمجھتے ہیں. اب ان کی جو بڑی لمبی بحثیں ان کی کتابوں میں، ان کے بیانوں میں جو رہتی ہے نا، وہ یہی سوال وہ لوگ پبلک کو سمجھاتے ہیں کہ 3 ہونے کے باوجود بھی اللہ ایک ہی ہے، اور ایک ہو کر بھی وہ 3 ہیں. بس یہ اپوزٹ بات جو ناممکن ہے، ایک ہو کر بھی 3 ہیں، 3 ہو، اسی کو سمجھانے کے لیے لمبی لمبی فلسفے، ٹیڑھی بات کو سمجھانے کے واسطے بہت کوشش کرنا پڑتا. سیدھی بات کو 2 لفظوں پہ سمجھا سکتے ہیں. اب اس میں کیا ہو گیا، 3 مان لیا انہوں نے. حضرت مریم کو مان لیا، وہ تو ایک جسم والی ہیں. حضرت عیسیٰ کو مان لیا، وہ بھی ایک جسم ہے. تو اس سے کیا ہو گیا کہ خدا جسم کے روپ میں آ گیا. وہ ان کی مندر وہ جو ہے وہ مجسمے بننے لگے. ہندوؤں میں البتہ اللہ کے ناموں کی اور صفتوں کی نیرنگی، بہت نام ہیں ان کے پاس، مختلف ناموں سے بہت کثرت ہے ان کے پاس ناموں کی.
لیکن ان کے پاس غلطی یہ ہو گئی کہ ہر صفت کو ان لوگوں نے الگ وجود دے دیا، اس کی الگ مورتی بنا لی، اللہ کو الگ کر دیا، اس کی ہر صفت کو کوئی الگ روپ دے دیا، الگ دیوتا کا نام رکھ دیا، اس کو دیوتا بنا دیا، اور خود خدا ہر قسم کی صفات سے خالی ہوگا، نرگن بولتے ہیں، نرگن جس میں کوئی گن نہیں، اور نیتی نہیں ان کے پاس شلوک میں، وہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہر چیز کی نفی کرتے ہیں، کیسا ہے وہ نہیں بتاتے۔ ہمارے پاس بھی فلاسفہ میں جو گزرے ہیں ان لوگوں میں بھی یہ رنگ آلے ہے، اللہ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، تو لمبا بولتے ہیں، کیسے ہیں وہ نہیں بولتے۔ اور قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ صفات، ہر صفحے میں صفات، علیم ہے، حمید ہے، خبیر ہے، صفات بہت بولتا ہے قرآن۔ اب جو بنیادی جو صفتیں ہیں اس کو ہندوؤں نے الگ الگ 3 بنیادی ہیں ان کے پاس، برہما، مہیش، وشنو۔ بعض لوگ بولیں گے یہ کیا ہندوؤں کے نام لے رہے، بعض لوگوں کو بہت حساس رہتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن میں پورے نوح علیہ السلام کے زمانے کی پوری مورتیوں کا نام ہے، ودّ ولا سواع، یغوث و یعوق و نصر۔ قرآن میں جو ہے شیطان کا نام ہے، قرآن میں فرعون کا نام ہے، پورے بدماشوں کا نام ہے۔ تو نام آنے سے کچھ نہیں ہوتا، عقیدہ صحیح رہنا ہے۔ اور مثال جو ہے کسی بھی چیز کی دی جا سکتی ہے۔ مثال قرآن میں ہے کہ مسلمہ بعوضۃ فما فوقہا، بعض قرآن نے مثالیں دی تو لوگوں نے کہا کہ یہ کہا اللہ کا کلام ہے، بول رہے ایسے ایسے اس میں بات ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ بات سمجھانے کے لیے مچھر کی بھی مثال دیتا ہے، اس سے بھی گری پڑی چیز کی مثال دیتا ہے، اس سے اللہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، اللہ کا کلام چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ تو بہرحال پیدا کرنے کی جو صفت ہے اس کو ان لوگوں نے برہما نام رکھا، اس کو الگ شکتی بنا دیا۔ اور مہیش وہ ہے ختم کرنے والی ہستی کسی بھی چیز کو، اور وشنو پالنے والی ہستی۔ برہما، مہیش، وشنو، تو خالق پیدا کرنے والا، مارنے والا اور باقی رکھنے والا، یہ بنیادی صفات ہے اللہ کی۔ تو اس کو انہوں نے کیا کیا، 3 الگ الگ شکتیاں بنا دیا۔ ان کے پاس جو شنکر آچاریہ کا ایک سسٹم ہے، بدھ مت جو سارے ہندوستان میں قائم ہو گیا تھا، اس نے ہندو مت کو، برہمنزم کو ختم کر دیا تھا، اشوک وغیرہ بڑے بڑے۔ تو بدھ مت کو ہندوستان سے جو نکالا ہے وہ ہے شنکر آچاریہ، اور اسی اب جو ہے پورے ہندوستان میں 4 جگہوں پر شنکر آچاریہ کے مٹھ ہیں۔ وہ دین کے گویا ان کے مذہب کے نمائندہ ہے شنکر آچاریہ، صدیوں سے روایت ہے۔ تو جو بیسک شنکر آچاریہ ہے اس نے خدا کی صرف 3 اصلی صفات کو مانا ہے، حیات، علم، سرور۔ جو ایشور ہے نا ان کے پاس، اس کے پاس 3 ہی چیزیں ہیں، ایک تو حیات ہے، وہ زندہ ہے، اور دوسرا علم ہے اس کے پاس، پوری کائنات کا علم ہے اس کے پاس، اور تیسری صفت ہے اس کی آنند، سرور میں رہتا ہے، باقی اور کچھ نہیں اس کے پاس۔ کچھ بھی پیدا کرنا ہے تو وہ کون کرے گا، برہما کرے گا، کچھ بھی ختم کرنا ہے تو کون کرے گا، مہیش کرے گا، شیو، اور باقی پالنا ہے سب کو تو وہ وشنو کرے گا۔ اور خدا بس خاموش سب سے خالی ہو کے بیٹھا ہوا، سکون میں ہے، سرور۔ البتہ علم ہے اس کو سب چیزوں کا، یہ اس کی تشریح۔ اب جین مذہب جو ہے اور بعض ہندو فرقے جو ہے ان کے پاس اور ایک گڑبڑ کیا ہوئی کہ اللہ کی جو صفت پیدا کرنے کی، کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کی صفت ہے، اس کو ان لوگوں نے عزب تناسل کی شکل میں ماننا شروع کر دیا۔ تو مرد کی جو جس سے عورت سے تعلق قائم کرتا ہے اس کی پوجا، عورت کی شرمگاہ کی پوجا، یہ وہاں سے پھیلی۔ تو گویا صفت خلق کی پوجا کر رہے ہوں، جس سے پوری دیکھا کہ انسانوں میں بچے کیسا پیدا ہوتے، بس اس کو پکڑ لیا انہوں نے، پکڑ کے سمجھا کہ بس یہی اس کی پوجا کرو۔ یعنی کائنات کے مظاہر کو وہ خدا ہی ہے سمجھتے ہیں، مظاہر فطرت کی ڈائریکٹ پوجا کرتے ہیں۔ کوئی بڑا پہاڑ نظر آیا تو وہ خدا ہی ہے، کوئی ناک سانپ نظر آیا نقصان پہنچا رہا تو خدا ہی ہے، یہ خدا ہی کے مظہر ہے۔ اس طرح کی گمراہی ان کے پاس ہوئی۔ تو
تو چونکہ بچے کی پیدائش مرد اور عورت کے عضو سے ہوتی ہے تو اس کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا. اور عام ہندوؤں میں 33 کروڑ دیوتا مانے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کتنے اور 33 کروڑ نام کے لیے سب کے لیے الگ الگ دیوتا ہے نا. تو 33 کروڑ نام صفت تو مان رہے بولے صاحب. تو ان کے پاس صفات کا بہت تذکرہ ہے. وہ اب کبھی مندروں میں آپ سنیں گے تو وہ لیتے رہتے ہیں نام پہ نام، نام پہ نام، نام پہ نام لیتے رہتے ہیں بہت دیر تک. تو یہ 33 کروڑ کے چکر میں انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے ہر نام کو ایک الگ شکتی بنا دیا، ہر صفت کو الگ بنا دیا. اور اس سے کیا ہے نئی نئی قسم کی بت پرستیاں شروع ہوئی. اب شیو کی کریں گے پوجا تو وہ پوجا بھی بھیانک رہتی ہے. وہ طاقت والا ہے نا، تو بچوں کو کاٹ کے پیش کرنا، اپنے کو کاٹ لینا، طاقت والا ہے نا وہ، تو طاقت کی جگہ پہ یہ سب ہوتا ہے. بعض ہے بندری قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس قسم کی صفت کو الگ دیوی بنا دیا تو اس میں چلبلی حرکتیں ہوتی ہیں. الگ الگ بت پرستیاں. اب کرشن کو مان لیا، وہ گوپیوں کا قصہ ہے تو اب وہ کرشن کو خوش کرنے کے واسطے دلہن بنتے ہیں. خاص دنوں میں مرد حضرات بھی پورا دلہن کا روپ اختیار کرتے ہیں. وہ ایسی ایک پوجا ہے. تو جیسی صفت کو الگ خدا بنایا اس حساب سے پوجائیں، قسم قسم کی پوجائیں وجود میں آئی. یہ جو مجوسی ہیں پارسی، رتن ٹاٹا وغیرہ پارسی، ایران کا جو پرانا مذہب تھا 3000 سال پرانا، اس میں کیا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ ہدایت دینا، گمراہ کرنا دو بھی اللہ کی صفات میں ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. دنیا کے اندر جو خیر ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، جو شر ہے اس کے بھی مالک اللہ ہی ہیں. نسبت شر کی نہیں کرتے اللہ کی طرف، مگر خالق شر کے بھی اللہ ہی ہے. تو ایک ہی ان کے پاس کیا ہوا، انہوں نے دیکھا دنیا میں شر بھی ہے خیر بھی ہے، تو انہوں نے ایسا مان لیا کہ ایک خدا شر والا ہے، ایک خدا خیر والا ہے. جتنی بدماشیاں ہو رہی ہیں دنیا میں وہ ایک خدا ہے وہ کر رہا ہے، اور جتنی اچھی باتیں بولنے والا ہے وہ ایک خدا الگ ہے. دو خدا، اندھیرے کا خدا الگ، اجالے کا. وجعل الظلمات والنور، اللہ نے فرمایا نہیں، دو بھی، اندھیرا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اجالا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. تو ان لوگوں میں گمراہی یہ پیدا ہوئی کہ ہادی اور مضل دو صفتوں کو الگ کر کے دو الگ خدا مان لیے. جو نیکی کا خدا ہے اس کو یزداں بولتے ہیں وہ لوگ، اور اردو میں بھی یزدانی والا نام رہتا نا، ادھر سے آیا فارسی سے. اور برائی کا جو خدا ہے وہ اہرمن ہے. اب ان کی کتابوں میں کیا ہے، دونوں کی جنگ چلتی رہتی ہے دو خداؤں کی. تو اس تفصیل سے اندازہ ہو گیا کہ اس مسئلے کو اگر غلط انداز میں بیان کیا گیا تو کتنی گمراہی پھیلتی ہے. اللہ کے ناموں کا علم کتنا ضروری ہے، اس کے صحیح طور پر نہ سمجھنے سے ہی اتنے فرقے، مذہب، گمراہیاں، اتنی قسم کی پوجائیں، غلط رسم و رواج، اور انسانوں کے اندر برائیاں پھیلیں اسی سے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس مسئلے کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی صاف کیا. اس پہ توجہ حضور نے فرمائی. تو یہ اسلام کا ایک کارنامہ ہے کہ کروڑوں ذہین انسان اللہ کو سمجھنے میں کہاں کہاں بھٹک کے جا رہے تھے. شرمگاہ کی پوجا کر رہے ہیں، چوہے کی پوجا کر رہے ہیں، سب صفات کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے. تو اسلام کا کارنامہ ہے کہ جامع نام دیے گئے اللہ تعالیٰ کے صاف صاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ گنتی اور شمار کی حد سے باہر ہیں، اور اس کی باتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. ننھے نام تو سکھائے گئے، لیکن اتنے ہی نام بھی اتنے نہیں ہیں، صفات بھی اتنی ہیں، بہت ہے، بے حساب ہے، اس کی کوئی گنتی ہی نہیں. ابھی جو مسند احمد کی حدیث میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ حضور قرآن کی فہم کی دعا کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول یا اللہ یا رحمان، اے اللہ اے رحمان، ایسا دعا کر رہے ہیں حضور. یا ذل جلال والاکرام، اے جلال والے اکرام والے، والعزت التی لا ترام، ایسی عزت مرتبے والے جس کا کوئی ارادہ نہیں کر سکتا جس تک پہنچنے کا. اب آگے بول رہے ہیں ان اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ
آپ کا جو بھی نام ہے ہر نام کی دہائی دے کر میں یہ دعا مانگ رہا ہوں۔ اسألک بکل اسم سمیتہ نفسک، جو بھی نام آپ نے رکھا ہے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں۔ او انزلتہ فی کتابک، کوئی بھی نام جو کسی بھی کتاب میں آپ نے اتارا ہو، وہ ہندوؤں میں آئی ہو، پرسیوں میں، جتنے بھی قوموں کو آپ نے الگ الگ نام بتائے، وہ ہر ایک کا نام، ہر نام کی میں دہائی دے کے آپ سے مانگتا ہوں۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا کچھ آپ کے نام ایسے ہیں آپ نے وہ انسانوں کو بتائے نہیں، کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ہے، مگر کسی دوسری مخلوق کو آپ سکھائے ہوئے ہیں اور اس سے کام بنتے ہیں، تو اللہ اس نام کا میں حوالہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں۔ اب استأثرت بہ فی مکنون، یا کچھ نام آپ کے ایسے ہیں جو آپ نے نہ انسانوں کو بتائے نہ باقی کسی مخلوق کو بتائے، اپنے غیب کے خزانے میں ہی وہ آپ کا نام ہے، جس کی ایکٹیویٹی سے پورے بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہر نام سے جڑے ہوئے کچھ چیزیں، جیسے سوئچ بورڈ پہ مختلف سوئچز ہوتے ہیں، ایک سوئچ دبائیے فین چلے گا، اور ایک دبائیے ٹیوب لائٹ آئے گی، اور ایک دبائیے اے سی چلے گا۔ ایسے اللہ کے مختلف ناموں کی تجلی سے واقعات ہو رہے، کائنات چل رہی ہے۔ تو کون سا سوئچ دبانے پہ یا اللہ یہ میرا کام ہوگا معلوم نہیں، میں پورے سوئچ دباتا ہوں بول کے حضور بولتے ہیں، جتنے سوئچ ہے پورے دبا رہا ہوں میں، اللہ صاحب کے ہر نام کی دعائی ہے، میری یہ دعا قبول کیجیے۔ اس کے بعد حضور نے قرآن سے تعلق کے بارے میں دعا کی ہے۔ تو یہ مسند احمد کتاب الاسماء والصفات میں حدیث ہے، بیہقی کی جو ہے، بیہقی میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ اور قرآن میں کیا ہے کہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور جتنے بھی سمندر میں پانی ہے وہ پورا انک بن جائے، لکھنے کی سیاہی بن جائے، اس سے تم اللہ کے کلمات کا لفظ مانو۔ وَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّهِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ، اللہ کی باتیں، تم اللہ کی باتیں، اللہ کی صفات رہیں گی، اور کیا ہے، اللہ کے کام یا صفات کو اللہ کی باتیں بولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کہ نام، ان کے کام اگر تم لکھنے پہ آؤ تو سارے سمندر انک بن کے ختم ہو جائیں گے، چاہے اور اطلاع لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، کلمات ختم نہیں ہوں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، اور جتنے بھی تم قلم بناؤ گے وہ گھس کے ختم ہو جائیں گے لکھتے لکھتے، مگر اللہ کے نام، اللہ کی باتیں کا لفظ ہے کلمات، تو اس میں نام صفات ہی رہیں گے۔ یہ سورہ لقمان میں ہے۔ قرآن پاک کا طریقہ کیا ہے، صفحے صفحے، ہر صفحے پر اللہ کے اوصاف حمیدہ اور اسماء حسنہ ہے۔ اکثر آیتوں کے آخر میں اللہ دو نام، تین نام، دو نام، دو نام، الگ الگ نام، ہر جگہ نام لاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے۔ اور صحیح حدیثوں میں ہے، بخاری کی کتاب التوحید میں، مسلم شریف میں، مسند احمد میں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں کیا ہے یہ حدیث، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو ان کو محفوظ رکھے یا نگاہ میں رکھے، وہاں تو حدیث میں من احصاہا ہے۔ اب وہ احصاہا کا لفظ ایسا ہے کہ اس کے کئی مفہوم نکل سکتے ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ 99 نام جو بھی یاد رکھے گا اور اس کا دھیان رکھے گا یا اس کے حساب سے اپنی لائف رکھے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس حدیث میں صرف 99 کا لفظ ہے، لیکن اور کم درجے کی حدیثوں میں وہ ناموں کی لسٹ بھی ہے، کس میں کچھ، کسی میں کچھ، مگر علماء کا فیصلہ ہے، حدیث کے جو ماہرین ہیں، کہ یہ جو مختلف روایتوں میں الگ الگ نام ہیں، یہ راویوں نے اس کو تلاش کر کے بیان کیا، وہ پورے نام حضور نے ایک جگہ نہیں بتائے۔ اس لیے بڑے بڑے ائمہ اور محدثین، مثلا عبدالعزیز بن یحییٰ، ابو بکر بن عربی، امام نووی، مسلم شریف کے مشہور شارح ہیں امام نووی، حافظ ابن حجر بخاری شریف کے مشہور شارح ہیں، اور امام خطابی، یہ بھی حدیث کے ان کی بنیادی جو ہے یہ محدث ہیں، حدیثوں کی وضاحت میں بار بار، امام ابن تیمیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے، کس بات کی، کہ اسماء الہی ان 99 ناموں میں محدود نہیں ہیں، اللہ کے نام ان سے بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ وضاحت بھی ملتی ہے بڑے بڑے ائمہ کے پاس کہ اللہ کے اسماء اور صفات کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب اللہ ہی لامحدود ہے تو نام بھی لامحدود رہیں گے۔ تو یہ جو حضور نے اللہ کے نام سکھائے
اس سے ایک پاکیزہ عقیدہ، صاف اللہ کے بارے میں کلیئر تصویر بن گئی، اللہ کا ایک پورا تصور اچھا صاف ستھرا سامنے آ گیا، پھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں رہی، ہر چیز وہی نظر آ رہی، ہر کام کرتے وہی نظر آ رہے ہیں، ہر صفت انہی کے اندر، ہر حال میں ہم کو کوئی نہ کوئی ان کا نام مل رہا ہے۔ تو علماء نے جن ناموں کا پتہ چلایا ہے، یہ تمام نام وہ ہیں جو یا علم ہیں یا صفت کے طور پر قرآن میں آئے ہیں۔ علم کسی کے نام کو علم کہتے ہیں، اب جیسے محمد شفیع میرا نام ہے، اب عالم ہونا، حافظ ہونا، یہ سب صفاتی نام ہیں، تو علم اس کو بولتے ہیں جو کسی کا نام ہوتا ہے، جس کی پرسنالٹی کا نام، یا اللہ کی صفت کے طور پر قرآن میں آئے ہیں، یا اللہ کے مختلف کام قرآن میں منسوب ہیں، اس کام سے لے کے نام بنایا، یا حضور پاک کی دعاؤں میں اللہ کا وہ نام ہے۔ ان سب پہ غور کر کے محدثین نے 99 نام مرتب کیے۔ عام طور پہ قرآن مجید شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نام رہتے ہیں، ایک طرف اللہ کے نام، دوسری طرف حضور کے نام سے رہتے ہیں وہ، کہ اس کی تحقیق کس حد تک ہے پتہ نہیں، مجھے اس کا علم نہیں۔ تو اگر ہم غور کریں کہ کیا کیا نام اللہ نے سکھائے ہیں، اللہ کے رسول نے، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا وسیع تصور اللہ کا، کتنا بلند تصور اللہ کا، کتنا پاکیزہ تصور پیش کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی گری پڑی چیز کہیں نہیں ہے۔ اب ان کے پاس دیکھو تو کیا ہے بھائی، اتنی بڑی زبان نکالی، دیوی ہے، 5 ہاتھوں میں 5 سر لٹک رہے ہیں، ایک آدمی کے اوپر گلا، کیا بھیانک تصور ہے۔ ہاں، تو کہاں لوگ بھٹک گئے اللہ کے بارے میں، کیا کیا تصورات۔ تو اللہ کے نبی کا ایک کارنامہ، اسلام کا ایک خصوصی پہلو یہ ہے، ایک بالکل کلیئر کٹ صاف اللہ کا تصور، ایک ہستی، پاکیزہ ہستی سامنے آتی۔ تو کتنا وسیع، کتنا بلند، کتنا منزہ اور پاکیزہ ہے تصور اسلام میں۔ علماء نے مختلف مناسبتوں سے ان ناموں کو ترتیب دیا ہے۔ اب یہ 99 ناموں کو، اللہ کے ناموں پہ بہت ساری کتابیں ہیں، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے۔ تو ناموں کو اب ہم سمجھیں گے انشاءاللہ یہ اور اگلے جمعہ میں 99 نام جو حدیث میں ہیں، جس کے تحت محدثین نے نام جمع کیے ہیں۔ تو اس کو ہم سمجھنے کے لیے پورے ناموں کو 3 ترتیبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک اس قسم کے نام ہیں، کئی نام ہیں، مگر اس میں کیا ہے، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کا عفو، درگزر، یعنی صفات جمالی، پیار اور رحمت کی صفات کو بتانے والے کچھ نام ہیں۔ دوسرے وہ نام ہیں 99 ناموں میں جن سے اللہ کی شہنشاہی، پوری کائنات کا حاکم ہیں، اللہ کا جلال، جبروت، دبدبہ، ہر ایک کے اوپر مکمل کنٹرول، اور اللہ کی حکومت، اللہ کا غلبہ، یہ بتانے والے نام ہیں۔ تو اس کو ہم صفات جلالی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دبدبے کی جلال والی صفات۔ تیسرے وہ اللہ کے نام اور صفات ہیں جن سے اللہ کی پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے، مخلوق کے عیوبوں سے، مختلف پہلو سے جو اللہ پاک ہیں، وہ کسی نہ کسی ایک پہلو کو نام بتاتا ہے، اور کس طرح ہر قسم کا کمال اللہ کے اندر ہے، اللہ کے کمال کو بتاتے ہیں نام۔ ہر قسم کے جو اچھے اوصاف ہیں اللہ میں، ان کو بتاتے ہیں۔ تو اس کو ہم کیا بول سکتے ہیں کہ صفات تنزیہ، صفات جمال، صفات جلال، صفات تنزیہ، یا صفات کمال بھی بول سکتے ہیں اس کو۔ تو صفات جمالی یہ اس میں سب سے پہلے اللہ ہے، 2-3 منٹ میں ختم کر دیں گے بات۔ اللہ، یہ اللہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ذات کا نام ہے، صفت نہیں، ذات کا، پرسنالٹی کا نام ہے۔ اب ڈکشنری کی لغت کے اعتبار سے تحقیق کیا جائے کہ اس لفظ کے کیا معنی ہے، تو خوب بحث کیے، تفسیر کشاف میں اچھی لمبی چوڑی بحث ہے۔ تو ایک معنی اس کے اللہ کے نکلتے ہیں، اس کی روٹ دیکھنے سے، کہ ایک وہ ہستی جس کو پوجا جائے، اس کی پرستش کی جائے، ایک نکلتا۔ دوسرے حیرت کے معنی آتے ہیں اس کے بنیاد، یعنی وہ حقیقت، وہ ہستی جس کی حقیقت اور پہچان کے سلسلے میں عقل انسانی حیران ہے،
جس کو سمجھنے کو جائیں گے تو حیرانی ملے گی۔ اور ایک جو معنی اس کے نکلتے ہیں، وہ ہستی جو اپنی مخلوقات کے ساتھ ماں جیسی شفقت رکھتی ہے، مامتا کے معنی آتا ہے۔ یہ تین بنیادی معنی ہیں کہے کہ اللہ کے، مگر یہ تیسرا نام زیادہ مشہور ہے، سمجھے، تیسرا مفہوم زیادہ غالب ہے۔ اس آخری تعبیر کی بنا پر اللہ کے معنی کیا ہوئے؟ لفظ اللہ کے معنی پیار کرنے والا، پیارا، الرحمن۔ اور اللہ کے بعد اس لفظ کو بھی، اچھا یہ ہو گیا تو پیارا۔ ہمارے ہندوستان کے پرانے بزرگ جن کے پاس جا کے پورے مسلک والے ایک ہو جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، وہ بڑا ہندوستانی انداز میں قرآن کا ترجمہ کرتے تھے، تو انہوں نے لفظ اللہ کا ترجمہ ہندوستانی زبان میں من موہن کیا، من موہن، موہ ہونے والا، جس نے دلوں کو موہ لیا، یعنی سارے دلوں کا پیارا۔ یہ لفظ اللہ کے معنی، ایسا نام رکھا ہے اللہ نے، من موہن، دلوں میں بیٹھا ہوا، سب کے دلوں کو موہ کیا ہوا۔ گناہ گاروں کو بھی پسند ہے، گناہ گاروں کو بھی ناز ہے، اللہ معاف کرتا بولتے اللہ، عبادت گزاروں کو بھی محبوب ہے اللہ، وہ اللہ کی خوبیوں کو جان کے کرتے ہیں۔ اور عام پبلک کو بھی، چاہے کبھی نماز مت پڑھو، چاہے کوئی نیکی کرو، رشوت چل رہی ہے، دنیا داری چل رہی ہے، اس کو بھی اللہ سے محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کو دعائیں کرنا ہے، بچے مانگنا ہے، پیسے مانگنا ہے، وہ سب کرنا ہے، تو ضروریات پوری کرتے ہیں، اس حساب سے سب لوگ چاہتے ہیں۔ اور گناہ گار کو بڑا ناز ہے کہ انہوں معاف کرتے، اس لیے گناہ گاروں میں مقبول ہے، اور متقیوں میں تو اپنی صفات کے واسطے۔ تو وہ من موہن ہے، سب کے دلوں کا راجہ ہے، سب کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سب اس سے پیار کرتے ہیں، تو یہ رحمان کا ترجمہ۔ اچھا رحمان بول رہا ہوں، اللہ، لفظ اللہ کا ترجمہ۔ لفظ اللہ کے بعد جو سب سے بڑا نام ہے وہ رحمان ہے، رحمان۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ الرحمن، یہ وہ جو حضور کے زمانے کے عیسائی عرب تھے وہ رحمان بولتے تھے اللہ تعالیٰ کو، تو یہ بھی علم کا درجہ ہے اس کا، اگرچہ اس میں صفت بتائی گئی ہے لیکن یہ بھی اللہ کی ذات کے نام کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی رحم کرنے والا۔ قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ اللہ کو رحمان کہہ کر قل ادعوا اللہ اب ادعوا الرحمن، قرآن کہتا ہے ارے اللہ بولو یا رحمان بولو ایک ہی ہے۔ تو وہ عربوں میں جو دو قومیں تھیں جو عیسائی ہو گئی تھیں، بیسک تو پہلے عربوں کو کھینچنا تھا نا، ان کو سیکھ کرنا تھا، تو بول رہے تم رحمان بولو اللہ بولو ایک ہی ہے۔ تو دونوں عربوں کے طبقوں کو وحدت الہ کی دعوت دی گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعات میں جب موقع حسب موقع، ہمیشہ یہی موضوع نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کے بقیہ ناموں پر بھی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں سے محبت نصیب فرمائے۔ کلام ہے وہ مسلم پرسنل لا کا، آج مغرب کے بعد ہاکی گراؤنڈ میں خواتین کا، یہ پڑھ دینا نا جی پڑھ دی۔ بسم اللہ۔ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اعلان آیا ہوا ہے۔ یہ بات یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ مرکزی حکومت جو وقف قانون 2025 کا لائی ہے وہ وقف کے تحفظ کے لیے نہایت نقصان دہ ہے، اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک میں وقف بچاؤ دستور بچاؤ تحریک چلا رہا ہے۔ چونکہ حکومت وقف کے اس نئے نقصان دہ قانون کو خواتین کے حقوق کا محافظ قرار دے رہی ہے، وہ حکومت خاص طور پر یہ پوائنٹ اٹھا رہی ہے کہ وقف بورڈ میں کہیں عورتیں نہیں ہیں، اس میں عورتوں کو داخل کرنا، تاکہ یہ خاص طور پہ اٹھا رہی ہے عورتوں کا نام۔ تو اس واسطے اب عورتیں ہماری آگے آنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ہمدردی مت کرو، تم لوگ مت بدلو، ہمارا نام لے کے کیوں تبدیل کر رہے ہیں، ہمارا تو موجودہ قانون میں ہی تحفظ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کے حقوق کا محافظ ہے جو تبدیل کر کے لائے ہیں وقف قانون، جو بالکل خلاف واقعہ ہے، اس لیے خواتین کو بھی اس تحریک میں شریک کرنا ضروری ہے۔ اسی نقطہ نظر سے ملک کے مختلف علاقوں میں محفوظ ماحول میں شرعی حدود کی رعایت کے ساتھ خواتین کے اجتماعات رکھے جا رہے ہیں، یعنی خواتین اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں چاہے اتار دو، ان کی عزت ہے، ان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اس لیے بہت ساری شرائط کا خیال رکھتے ہوئے عورتوں کے بھی اجتماعات کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ 22 مئی 2025 اگلی جمعرات کو نماز مغرب کے فوراً بعد حیدرآباد کی ہاکی گراؤنڈ عیدگاہ
عیدگاہ بلالی ماساف ٹینک میں خواتین کا پروگرام رکھا جا رہا ہے، جس میں ریاست اور بیرون ریاست کے علماء اور قائدین ملت کے بصیرت افروز خطابات ہوں گے۔ ایک بیداری آئے گی بات کو سمجھنے میں۔ دوسرے، حکومت کو جمہوریت میں تعداد دیکھتی ہے حکومت، وہ کتنے سمجھدار لوگ تھے وہ نہیں دیکھتی، حکومت ہمیشہ تعداد دیکھتی ہے، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ تعداد دکھاتے رہیں وقتاً فوقتاً۔ اب ہمارے پاس جمہوریت میں یہی تدبیریں ہیں، اب ہم نکل کے جو ہے مار کاٹ تو نہیں کر سکتے، مسئلے کا حل نہیں ہے، نہ پولیس سے آپ لڑ سکتے ہیں نہ فوج سے لڑ سکتے ہیں، اور کچھ بھی بے احتیاطی کریں گے تو اس کو فسادات کرن دیا جائے گا۔ ملک کے حالات ایسے ہیں، اس وجہ سے انتہائی محفوظ شکلوں میں اپنی رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور جتنا ہم سے حفاظت کے ساتھ ہو سکتا ہے اتنا ہی کرنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، اس سے زیادہ کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑا شر وجود میں آ جائے گا پھر۔ تو اس واسطے یہ ایک ہاں کی گراؤنڈ میں، اپنے ہی گراؤنڈ میں عورتوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اپنی مسجد کے مصلیان کو متوجہ کریں کہ وہ اس پروگرام میں اپنے گھر کی خواتین کو پہنچائیں۔ اب ظاہر ہے عورتوں کو مرد ہی پہنچانا پڑے گا، مرد حضرات کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں تک پہنچائیں۔ اور جمعہ کی نماز میں بھی 16 سئی کو اہتمام سے اعلان کریں۔ پڑھ لیجئے کسی کو سنت پڑھنا۔